اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واشفنا معه وزدنا محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا درس نمبر 64 ہے، اور یہ میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں دین کی کچھ خدمت کر سکوں اپنے اس چھوٹی سی زندگی میں۔ شاید وہی ہماری بخشش کا سامان ہو جائے، اور اس میں ٹوٹل ہمارا ویژن یہی ہے کہ بچوں تک دین کی کچھ بیسک باتیں پہنچ جائیں، اخلاق کی باتیں پہنچ جائیں، اور اسی پر جو ہے نا گفتگو چل رہی تھی اخلاق کے حوالے سے۔ انسان کی زندگی میں اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے۔ اخلاق ہی انسان کو انسان ثابت کرتا ہے، جانور میں اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے وہ جانور کہلاتا ہے۔ انسان اخلاق سے اپنی آئیڈینٹیٹی کراتا ہے، اور مذہب انسان کے اخلاق کو مہذب بناتا ہے، ورنہ آج دنیا جو ہے مکر و فریب کی دنیا ہو گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی حکایت ملتی ہے، ایک وکیل نے دوسرے وکیل کو اپنا کنواں بیچا۔ دوسرے دن وہ اس وکیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے آپ کو کنواں بیچا ہے، پانی نہیں بیچا ہے۔ اگر اس میں سے پانی آپ نے لیا تو اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اس کا پیسہ دینا پڑے گا۔ یہ بھی وکیل تھا۔ اس نے کہا بھائی، میں آپ کے پاس آنے والا تھا، یہ اچھا ہوا آپ آ گئے۔ یہ میں بتلانے آ رہا تھا کہ آپ میرے کنویں سے اپنا پانی جلد سے جلد خالی کر لو۔ اگر آپ نے خالی نہیں کیا، اس میں پانی موجود رہے گا تو پھر مجھے جو ہے نا آپ سے اس کا کرایہ لینا پڑے گا۔ تو دنیا فریب کی دنیا ہو گئی ہے، مکر کی دنیا ہو گئی ہے، اور اسلام مکر و فریب سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اخلاق کا اسلام پہ بہت بڑا رول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ساری رات عبادت کرتا رہے، تہجد پڑھتا رہے ساری رات، اور سارا دن روزہ رکھے اور نمازیں پڑھتا رہے، اس طریقے سے ساری عمر گزار دے تو کہاں پہنچے گا، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اس درجے سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ تو اخلاق کا اسلام پہ بہت بڑا رول ہے، اور اخلاق جس کے پاس ہوتا ہے اس کو اپنی زبان پہ بھی پکڑ ہوتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس اپنی زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جو منہ میں آ جاتا ہے بک دیتا ہے۔ ایک دن اصحاب رسول اللہ کے سامنے تشریف فرما تھے۔ کسی نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے، اس نے تعریف کیا یہ جو عورت جا رہی ہے بہت مذہبی ہے، بہت زیادہ اسلام کی پابند ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑتی، کوئی روزہ نہیں چھوڑتی، راتوں میں عبادت کرتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اس کی زبان کیسی ہے؟ اس نے کہا اللہ اکبر، زبان کے بارے میں نہ پوچھیے یا رسول اللہ، جب وہ زبان کھولتی ہے تو کسی سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے۔ کہ پھر تو یہ عورت جہنم میں جانے والوں میں سب سے پہلی عورت ہوگی۔ کیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے جنت میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو بھائیو، اخلاق کو نہ چھوڑیں، اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھنے کے لیے اپنے زبان پہ کنٹرول کرو، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ انسان کا بھروسہ ختم کر دیتا ہے، سچ انسان کو نجات دیتا ہے۔ الصدق نجاح، رسول اللہ فرماتے ہیں۔ ایک دن
ایک شکاری ایک ہرنی کو لے جا رہا تھا اور ایک جگہ اس نے باندھ دیا اس ہرنی کو اور کہیں چلا گیا۔ رسول اللہ کا گزر ادھر سے ہو رہا تھا تو آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی ہے نہیں۔ پھر آگے بڑھنے لگے، پھر سے سلام آیا تو رسول اللہ نے کہا علیکم السلام، لیکن ہو کون؟ ہرنے نے کہا میں ادھر ہوں۔ اب جو دیکھا تو ایک کونے میں ایک ہرنی بندھی پڑی ہے۔ رسول قریب گئے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ کے ایک صحابی نے مجھے شکار کر لیا ہے، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میں دودھ پلا کے آ جاتی، اتنا مجھے آپ جو ہے مہلت دے دیں۔ کہا کہ اس وقت تو وہ تجھے باندھ کے کہیں گیا ہے، مجھے جب وہ آئے گا تو بات کروں گا، میرے بچے اور زیادہ بھوکے ہو جائیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آ جاؤں گی۔ رسول اللہ نے کہا اگر تو واپس نہیں آئی تو؟ کہا تو اللہ مجھے جہنم میں ڈالے۔ رسول اللہ نے اس کو کھول دیا، کہا تو جا، میں تیری ضمانت میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے رسول اللہ بیٹھ گئے، ہرنی چلے گی، دوڑتی ہوئی گئی، پہاڑوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ نے دیکھا کہ واپس آ گئی۔ جب واپس آ گئی تو رسول اللہ نے پھر اس کو باندھ دیا اور بیٹھے رہے۔ جب وہ صحابی آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ ہرنی تمہاری ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا میں ایک گزارش کر سکتا ہوں تم سے؟ کہا کیا؟ یہ ہرنی مجھے دے دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ کا ہے، ہرنی کیا چیز ہے؟ میں دے دیتا ہوں۔ دے دیا۔ رسول اللہ نے اس کی رسی کھولی، کہا جا اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار، اور یاد رکھ میں نے تجھے اس لیے چھوڑا کہ تو سچی ثابت ہوئی۔ تو سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ وقتی طور سے انسان کو شاید وقتی طور سے سہارا دے دیتا ہے، لیکن جھوٹ بچاتا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی جھوٹ کا گھڑا پھوٹتا ہے۔ رسول اللہ کا آخری وقت تھا، جبرائیل بھی آئے تھے، ملک الموت بھی آئے تھے۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ سے میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اگر آپ قیامت تک کی زندگی مانگتے ہو تو بھی دینے کے لیے تیار ہے، نہیں واپس آنا چاہتے ہیں تو بھی بسم اللہ، ویسے آپ کی عمر کا وقت ختم ہو گیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں میں واپس آ جاؤں گا، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے آخری وقت انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ تیمور لنگ جیسا بادشاہ جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی مجھے پیر محمد سے ملا دے۔ پیر محمد اس کے بیٹے کا نام تھا۔ میں میرے بیٹے سے آخری مرتبہ ملنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان اپنی اولاد کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ رسول اللہ چاہتے تو سوال کر سکتے تھے، میرے بعد میرے حسن کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے حسین کا کیا ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا، یہ میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، کہ جبرائیل جا کے کہو کہ اللہ سے میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول آخری وقت بھی ہمیں نہیں بھولے، اور ہم ہیں رسول کے پیغام کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جبرائیل گئے، ملک الموت ٹھہرے رہے، آئے واپس آئے، آ کے کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اس کی فکر نہ کرنا، میں نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ ہے، اسے کہتے ہیں اخلاق۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا سوچیں میرا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میں اپنے اولاد کے لیے یہ کر دوں وہ کر دوں۔ آپ نے دوسروں کے لیے کیا کیا، اسے اخلاق ہے۔ آپ نے اسلام کے لیے کیا کنٹریبیوشن کیا، آپ نے اسلام کو کیا دیا ہے۔ اسی ویژن کے ساتھ میں نے یہ چینل شروع کیا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ تنہا نہ دیکھیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس کو بھیجیں، اور جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیوز ڈائریکٹ ان تک پہنچا کرے گی۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ عباس علی خوئی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔